بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ انجیوگرافی کیسے کی جاتی ہے، اس کے دوران مریض کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، انجیوگرافی سے پہلے کچھ ہدایات ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی کوئی بہت زیادہ اس ٹائپ کی نہیں ہے جیسے کوئی میجر آپریشن کے لیے ہوتی ہیں۔ بس یہ کہ 2-3 گھنٹے پہلے آپ نے کوئی ایسی میجر زیادہ مقدار میں چیزیں نہ کھائی ہوں، انجیوگرافی کرنے سے پہلے آپ اپنی دوائیاں پراپر لے رہے ہوں، آپ کے کچھ بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اندازہ کرنے کے لیے کہ آپ میں خون کی مقدار، خون کا پتلا ہونا اور گردے کا فنکشن کیسا ہے۔ پھر آپ اس پوری ان تمام تیاری کے بعد جب ہسپتال میں آتے ہیں تو پھر آپ کو نرس یا ڈاکٹر جو بھی ہے وہ خاص جگہ پہ رکھ کے کچھ آپ کی بنیادی چیزیں، بلڈ پریشر، پلس، یہ تمام چیزیں چیک کی جاتی ہیں کہ آپ بالکل نارمل سٹیٹ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ انجیوگرافی مشین کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ٹیبل پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ٹانگ سے بھی کی جاتی ہے اور ہاتھ سے بھی کی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے اتنا ہی حصہ ایکسپوز کیا جاتا ہے جتنا ہمیں کام کرنے کے لیے درکار ہے۔ ایون ٹانگ کی بس چونکہ اس حصے کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو تھوڑا سا آپ کو زیادہ ایکسپوجر کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد پورا حصہ ڈھک دیا جاتا ہے اور صرف ایک سوراخ کی جگہ ٹانگ پہ وہ ایکسپوز ہوتی ہے جس سے ڈاکٹر اپنا کام کرتا ہے۔ اچھا، کام کیا ہوتا ہے کہ بس ایک سن کرنے کا انجیکشن، یا تو یہ ران کی جگہ پر یا ہاتھ پہ کلائی کی جگہ پر، یہاں پہ ایک سن کرنے کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کی تکلیف بس اتنی ہوگی جتنا ایک سن کرنے کا انجیکشن لگانے میں ہوتی ہے۔ آپ مکمل ہوش میں ہوں گے، آپ اس ٹیبل چھوٹی سی اس پہ لیٹے ہوئے ہوں گے جس کے اوپر مشین کا وہ کیمرہ یا ٹیوب ہوتی ہے جو مختلف اینگل سے آپ کے دل کی تصویریں لے گی۔ سن کر دینے کے بعد آپ کے ہاتھ یا پیر میں ایک چھوٹا نلکی نما چیز جسے ہم اپنی زبان میں شیتھ کہتے ہیں، وہ بالکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک کینولا آپ اپنے ہاتھ میں لگاتے ہیں۔ کینولا لگنے کے بعد کوئی بھی چیز کینولا کے اندر ڈالی جائے یا نکالی جائے تو وہ انسان کو پھر اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جب وہ شیت آپ کی ٹانگ یا ہاتھ میں لگ جاتی ہے تو پھر اس شیت میں سے کوئی بھی چیز گزاری جائے اس کا کوئی درد آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ تو پورے پروسیجر میں جو درد ہے وہ صرف ایک سوئی چبھنے کا درد ہے جس سے ایریا سن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کبھی وہ شیت ڈالتے ہوئے آپ کو کچھ دباؤ سا محسوس ہو، لیکن درد بہت شدت کا محسوس نہیں ہوتا۔ شیت لگ جانے کے مرحلے کے بعد اس شیت کے ذریعے سے پتلی پتلی ٹیوبز جسے ہم اپنی زبان میں کیتھٹر کہتے ہیں، وہ ایک وائر کے سہارے سے اس ہاتھ کی یا پیر کی نالی سے دل کی نالی تک لے جائی جاتی ہے، اور اس کا وہ اگلا سرا ہم وہ ٹیوب کے ذریعے سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اور جہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اگلا سرا اب دل کی نالی کے بالکل منہ تک پہنچ گیا ہے تو ہم اس کو پھر وہاں پہ فکس کر دیتے ہیں۔ پچھلا حصہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس ٹیوب کا جس سے ہم ایک ڈائی اس میں دیتے ہیں، جو اور اس ڈائی دیتے وقت ہم دل کی نالی کی تصویریں لے لیتے ہیں مختلف اینگل سے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دل کی نالی میں ڈائی دیتے ہیں تو جو نالی بالکل صاف ہوگی وہ نالیاں بالکل ٹیوب کی صورت میں صاف ستھری اپنی آخری حدوں تک نظر آئیں گی، لیکن اگر دل کی نالی میں تنگی ہوگی تو جہاں جہاں وہ تنگی ہوگی وہ حصہ ڈائی کور نہیں کر سکے گی، تو آپ کو اس نلکی نما آرٹری میں وہ حصہ جہاں پہ تنگی ہوگی وہاں پہ ایک ایسا حصہ نظر آئے گا جہاں پہ وہ ڈائی نہیں جا پائی، تو اس سے وہ بالکل واضح نظر آ جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ تنگی ہے، اور اس سے پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی نالی میں ایک نالی میں تنگی ہے، 2 نالیوں میں تنگی ہے، میجر جگہ پہ تنگی ہے یا بہت دور تنگی ہے۔ آسان ہو جاتا ہے فیصلہ کرنا کہ آپ کے حوالے سے کیا کیا جائے۔ تو ان کنکلوژن، اور یہ پورا پروسیجر آرام سے 10 سے 15 منٹ میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 4 سے 6 گھنٹے ہسپتال میں رہنا ہوتا ہے۔ عموماً
وہ جب شیت نکلتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو ایک بالکل پتلا سا سوئی نما سوراخ آپ کو نظر آئے گا. تو اتنے سے سوراخ سے یہ پورا کام ہو جاتا ہے. کوئی میجر پروسیجر نہیں ہے, تکلیف بس اتنی ہے کہ ایک سوئی چبھنے کی تکلیف ہوگی. امید ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہوا ہوگا کہ اینجیوگرافی کیسے